على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا فضل کرم، اس کا احسان ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا. اپنے مبارک گھر میں مجھے اور آپ کو جمعہ کے فرائض ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دن بنایا تو وہاں رات بھی بنایا. دن میں کام کاج کر لے اور رات کو آرام کر لے. جہاں آگ بنایا تو وہاں پانی بنایا. جہاں گرمی ہے تو وہاں سردی ہے. جہاں صبح ہے تو وہاں شام بھی ہے. پھر مخلوقات میں اللہ نے جوڑے بھی متعین فرمائے. کچھ نمازیں ایسی ہیں جو سری طور پہ پڑھی جاتی ہیں، آہستہ قرات میں پڑھی جاتی ہیں، جیسے ظہر عصر کی نماز. کچھ نمازیں ایسی ہیں جو جہرن پڑھی جاتی ہیں، زور سے قرات کی جاتی ہیں، جیسے مغرب، عشاء، فجر، جمعہ اور عیدین کی نماز میں قرات زور سے پڑھی جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک جوڑ بنایا ہے، ہر ایک کا ایک میل بنایا ہے، ہر ایک کا ایک ملن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور پیدا فرمایا. یہ سب سہولتیں، یہ سب آرامیاں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں. اسی طرح کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جہاں عزت میں دینے والا ہوں، ذلت بھی میں ہی دینے والا ہوں. جہاں مالداری دوں گا وہاں غربت بھی میں ہی دوں گا. جہاں بھوک دوں گا وہاں پیٹ بھی میں ہی بھرنے والا ہوں. جہاں زندگی دوں گا وہاں موت بھی دوں گا. اس لیے ہم رات میں سوتے وقت پڑھتے ہیں نا اللہم بسمک اموت و احیا. زندہ کرنے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے. بارش ہو جائے یہ اللہ کے حکم سے، بارش نہ ہو یہ بھی اللہ کے حکم سے. اتنی زیادہ ہو تو بندہ کہے گا اب تو بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب اللہ سے دعا کرے گا اللہ اے اللہ ہم پر بارش نہ برسا، ہمارے دائیں بائیں بارش برسا. اگر بارش نہیں ہو، زمین میں قحط ہو، فاقہ ہو، زراعت نہ ہو، پھر دعا کرے گا اے اللہ ہم پر بارش برسا، اسقنا اغثنا اسقنا اغثنا. پھر دعا کرے گا اے اللہ بارش برسا بارش برسا. موسم کو بھی اعتدال میں رکھا، انسان کی عمر کو بھی اعتدال میں رکھا، انسان کی طاقت کو بھی اعتدال میں رکھا. انسان کے لیے جو ضروریات زندگی ان چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال میں رکھا. ان سب چیزوں کو اعتدال میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتا دیا کہ مشکلیں آئیں گی پھر آسانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ایسی دنیا میں کوئی مشکل نہیں ہے جس کے پیچھے آسانی نہ ہو، اور ایسی کوئی آسانی کا کام نہیں جس کے پیچھے مشکل نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے زندگی گزارنے کا، ایک سلیقہ اور ایک طریقہ، ایک ادب، ایک تہذیب و تمدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلے وار انسان کی زندگی کے ساتھ وہ قربانیوں کو بھی وابستہ رکھا ہے. اگر بچپن ہے تو ماں باپ کی اطاعت میں رہے گا، اساتذہ کی فرما برداری میں رہے گا تو پھلے گا پھولے گا، بڑا ہوگا، اچھا نکھر کے آئے گا، اپنے کام کاج میں کامیاب ہوگا، اپنے بزنس میں عروج پہ آئے گا، علم میں ماہر پیدا ہوگا اور علم عمل والا بن جائے گا. جوان ہوگا تو اپنی جوانی کو شرعی حدود میں اور حلال طریقے پر اپنے دائرے میں رہ کر اپنی جوانی کو خرچ کرے گا، مال کمائے گا، خرچ کرے گا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنے والی نسلوں کے اندر امام بخاری پیدا فرمائیں گے، پیران پیش عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا فرمائیں گے، اس کے خاندان سے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا فرمائیں گے، اس کے خاندان میں صحابہ اور اولیاء صفت جیسے انسانوں کو پیدا فرمائیں گے. اسی لیے کہا جوانی کی عمر میں جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدوں سے بہتر ہے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپا عطا فرمایا، بڑھاپا عطا کر کے اس کو بھی پھر مقام مرتبہ دیا، جس کے بال سفید ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس کی سفیدی کی وجہ سے، اس کے نورانی چہرے کی وجہ سے، اس کے نورانی بال کی وجہ سے، اس کی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے پوری مجلس کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ہر ایک کا دور الگ الگ ہے۔ ہمیشہ دنیا ایک ماحول میں، ایک موسم میں قائم نہیں تھی۔ ہر زمانے میں موسم بدلتا رہا اور ہر زمانے میں شریعت بدلتی رہی، لیکن اب یہ شریعت بدلنے والی نہیں۔ اگر اس شریعت پر عمل کرنے سے حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اذیتیں دی جاتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کریم نے بیان کیا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسان ہے۔ آسانی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی ڈر کا مقام نہیں ہے، خوف کا مقام نہیں ہے۔ جس دل میں خدا کی محبت ہو، خدا کا ڈر ہو، خدا کا خوف ہو، خدا کی عظمت ہو، خدا کی چاہت ہو، خدا کی طلب ہو، خدا سے انسیت ہو، خدا سے الفت ہو، خدا سے عافیت ہو، پھر اس دل کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، کسی سے ملال، رنج اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس دل کے اندر اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے، اس دل کے اندر خدا کی وحدانیت ہے، اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بسا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین بسا ہوا ہے، شہادت کا کلمہ موجود ہے، صحابہ کی محبت موجود ہے، اولیاء کا طرز موجود ہے، پھر اس دل کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات ہر زمانے میں آتے رہیں، ہر دور میں آتے رہیں، ہر وقت آتے رہیں، لیکن اللہ کا نام زندہ تھا، کلمہ برقرار تھا، اسلام کے نام لیوا برقرار تھے۔ آج سے 9-10 سال پہلے کوئی اور خطیب تھا، آج اور خطیب ہے، اگلے چند سالوں کے بعد کوئی اور خطیب آئے گا، آج سے چند سالوں پہلے کوئی اور مصلی تھے، آج آپ ہیں، آگے آنے والے دور میں دوسرے مصلی ہو جائیں گے۔ اسی طرح اسلام پر عمل کرنے والے یا عمل نہ کرنے والے آج ہیں لیکن کل نہیں رہیں گے، لیکن اسلام اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں اپنی جگہ برقرار رہیں گی، نبی کا ممبر و محراب اپنی جگہ برقرار رہے گا، مسجدوں، ممبروں، محراب و میناروں سے حی علی الصلاح کی آوازیں گونجتی رہیں گی، اس کا کلمہ باقی رہے گا، اس کا ذکر باقی رہے گا، اس کا قرآن باقی رہے گا، اس کا بھیجا ہوا اسلام دین نبوت باقی رہے گا، شریعت اسلام باقی رہے گی، قرآن کے حروف، قرآن کے اوراق، قرآن کے الفاظ، قرآن کے ماننے والے، قرآن کے دیوانے اور مستانے قیامت تک باقی رہیں گے۔ آج کا یہ ظلم کوئی ظلم نہیں، آج کا یہ جبر کوئی جبر نہیں ہے، اس سے پہلے ہزاروں ظلم ہوئے، اس سے پہلے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، اس سے پہلے لاکھوں لوگوں کو پریشان کیا گیا، تڑپایا گیا۔ اس زمانے سے اگر کمپیئر کریں، اس زمانے سے اگر اندازہ لگائیں تو آج کے زمانے میں کوئی تکلیف نہیں۔ اس زمانے میں مسلمان حکومت ہونے کے باوجود بھی آپسی رنجشیں، آپسی اختلافات، آپسی نااتفاقیوں کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ آج ہم جس دور میں، جس علاقے میں، جس ملک میں جی رہے ہیں، الحمدللہ آزادی کے ساتھ ابھی اذانیں باقی ہیں، آزادی کے ساتھ ابھی مسجدیں کھلی ہیں، آزادی کے ساتھ ابھی مدارس، مکاتب، خانقاہیں کھلی ہیں، آزادی کے ساتھ سروں پہ ٹوپیاں ہیں، آزادی کے ساتھ اسلام کا شعار برقرار ہے۔ اب اس امید میں مت پڑے رہیں، اس امید میں مت لگے رہیں۔ آفتیں تو دوسرے علاقے میں آ رہی ہیں، آفتیں تو دوسری ریاستوں میں آ رہی ہیں، آگ تو دوسرے جگہ پہ لگے ہوئی ہیں، ہمارے گھر کو تھوڑی آگ لگی۔
جب چنگاری اپنی روشنی دکھاتی ہیں تو اس کے شعاعیں کہاں کہاں تک پہنچتے معلوم نہیں. آفتیں اور مصیبتیں، مراحل اور مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں کہاں نہیں چھوڑا. ایوب علیہ السلام کے گھر میں بھی رکھا، ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں رکھا، آقا علیہ السلام کے مکی دور کے اندر بھی آفتیں تھیں. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا کا پہلا مقدس بابرکت جوڑا جس کو جنت میں پیدا کیا گیا تھا، وہاں بھی ان کے لیے آفتیں تھیں. آفتوں کے ساتھ جینا اور اس کا سلیقہ ہمارے اندر آنا، یہ مرد مجاہد اور صفت انسان کی علامت ہے. کسی درسگاہ میں، کسی کلاس میں، کسی علاقے میں اگر کسی کو مارا گیا ہو، تنبیہ کے طور پر سزا دی گئی ہو، تو سوال یہ نہیں کہ ان کو کیوں مارا، سوال یہ ہے کہ کیوں مار کھایا. سوال یہ نہیں کہ حالات آ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ حالات کیوں آ رہے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ ان حالات میں امت مسلمہ کو کرنا کیا ہے. سوال یہ نہیں کہ حکمران سو رہے ہیں، سوال یہ نہیں کہ مالدار اپنے مال پہ عائش کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہماری غیرت پہ کیا کر رہا ہے. نمرود وہ بھی اپنے زمانے کا مالدار تھا، خدائی کا دعویٰ کیا. فرعون خدائی کا دعویٰ کیا، اپنے زمانے میں قارون بھی تھا. اسلام کو مال سے کوئی مطلب نہیں. ہاں اگر ہمارے پاس مال ہے تو اللہ نے کہا کھاؤ اور کھلاؤ دوسروں کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور زندگی، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا. مکہ المکرمہ آپ چھوڑ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے. آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیوں کیا گیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس سے پہلے آپ نے تو کبھی مکہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، نہ خیال کیا، نہ تصور کیا. اللہ کی گھڑی کا، اللہ کے حکم کے آپ منتظر رہیں. اگر آج حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ کے حکم، اللہ کے گھڑی کے ہم منتظر نہیں رہے. حالات کب آئیں گے ہمارے یہاں پر، ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہم اس کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں، اس کی چرچے میں لگے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، دشمنوں نے مکہ نے کہا، اعلان لگایا، جس نے محمد رسول اللہ کا نعوذ باللہ ان کو گرفتار کر کے ان کو اپنے انڈر میں لے کر اگر کوئی لے کر آئے گا، اس کو 100 سرخ اونٹوں سے نوازا جائے گا. عرب کے اندر سرخ اونٹ بڑے مہنگے ہوتے ہیں، بڑے تگڑے ہوتے ہیں، ان کی نسل بھی بہت اچھی ہوتی ہے. جیسا ہم یہاں اتوار کے دن بقیہ دنوں میں گوشت لینے جائیں گے، پوچھیں گے بھائی کیسا گوشت ہے، بکری کا تو نہیں بھائی تلنگانہ کا صاحب. تو علاقے کے اعتبار سے بعض جانوروں کی خصوصیت ہوتی ہے. تو 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا. کس پہ؟ ایک عام مسلمان پہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور وہ نبی مکہ المکرمہ چھوڑ کر اپنے رفیق غار یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں. اندازہ لگایا کہ نبی اپنا آبائی وطن، اپنا علاقہ، اپنا گھردار، اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر مدینہ منورہ آپ ہجرت فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے سوار ہوتے، کبھی پیچھے سوار ہوتے، کبھی آگے کو جاتے، کبھی پیچھے کو آتے. لوگوں نے کہا ابوبکر نبی کے کبھی تم آگے آتے ہو تو کبھی پیچھے جاتے ہو، ماجرا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دشمن اگر میرے نبی کے سامنے سے وار کرے تو سب سے پہلے تیر مجھے لگے، نبی کے جسم پر آنچ آنے نہ دوں. کبھی پیچھے اس لیے چلتا ہوں کہ کبھی دشمن اگر پیچھے سے وار کرے تو نبی کی خدمت کے لیے میری پیٹھ، میری جان حاضر ہے. نبی کے پیٹھ اور نبی کے تلوے پر بھی اگر کانٹا چبھے میں اس کو برداشت نہیں کرتا.
ایک نبی ہے، امت کو تعلیم دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، خادم ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، حفاظت کے لیے کبھی آگے جا رہے ہیں تو کبھی پیچھے جا رہے ہیں، دونوں رخ اختیار کر رہے ہیں، جسمانی رخ بھی اختیار کیا، مالی رخ بھی اختیار کیا، جان کی قربانی بھی آپ نے دی، مال کی قربانی بھی آپ نے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار حرا میں 3 دن آرام فرماتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں سے حفاظت فرمائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن تو قریب آ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اے میرے رفیق، ہمارے ساتھ تو خدا پہلے سے ہے، یہ تو ابھی آئے ہیں، یہ تو ابھی آئے ہیں، ہمارے ساتھ خدا تو پہلے سے ہے۔ ایمان والا جہاں کہیں جاتا ہے اپنی طاقت کو تلواروں میں محسوس نہیں کرتا، تیروں میں محسوس نہیں کرتا، ریوالور میں محسوس نہیں کرتا، اپنے جسم کے بازو اور پٹھوں پہ محسوس نہیں کرتا، اپنی طاقت اپنی جان پہ اپنی مالداری کو محسوس نہیں کرتا۔ ایمان والا جہاں کہیں جاتا ہو، چاہے وہ تنہا اکیلا ہو، وہ خدا کی ذات پر اپنے ایمان پر بھروسہ کرتا ہے کہ ایمان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہی ایمان کی طاقت نے سمندر پر چلنے کی ہمیں طاقت اللہ نے عطا فرمائی۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، زمین تو زمین، پہاڑ تو پہاڑ، دریا کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ دریا کے اوپر صحابہ چل گئے، اولیاء ہمارے چل کے بتا دیے۔ جو ایمان کے اندر پختہ ہوتا ہے، زمین تو کیا، پہاڑ تو کیا، سمندر اور پانی بھی اس کے لیے تابع ہو جاتا ہے، اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑا ہم نے۔ گھوڑے کو ہم نے دوڑا دیا سمندروں پہ۔ ہماری طاقت تو وہ ہے، ہماری قوت تو وہ ہے کہ صحابی راستے میں بھٹک گئے اور رات میں دیکھا تو اژدہا بہت بڑا، آپ اس کو مسواک کی لکڑی لے کے مار رہے ہیں، اور خدا کا بندہ بھٹکا ہوا ہے، آرام پہنچا، سردی کا موسم ہے، وہ اژدہا آپ کو لپیٹ میں لے کے آرام سے سلاتا ہے۔ صبح تہجد کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے لکڑی ڈنڈے سے اس کو مارتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کا وقت ہوگا، اللہ کا بلاوا آیا ہے، وہ راستہ بتا دیتا ہے۔ ہم انسانوں سے خوف کرتے ہیں، ہمارے انبیاء نے، ہمارے صحابہ نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے علماء نے، مشائخوں نے، دینداروں نے شیروں اور چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں پر اپنی حکومت بتائی، اپنی طاقت بتائی، اپنی ایمان کی قوت بتائی۔ 4 دیواری مکے کے اندر حجر مبارکہ میں آپ تشریف فرمائے، حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ چاروں طرف قافلہ، ہر قبیلے کے سردار ننگی تلوار لے کر ٹھہرا ہوا ہے، اب تو جان قطرے میں جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے علی فکر نہ کر، یہ تو ابھی آئے، بچانے والا پہلے سے موجود ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نکل جائیں، مٹھی بھر مٹی پھینک دیں اور نکل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا اللہ کہاں پھینکوں، دائیں پھینکوں یا بائیں پھینکوں؟ دائیں پھینکوں تو بائیں بچے، بائیں پھینکوں تو دائیں بچے ہوئے ہیں، اگر پیچھے پھینکوں تو آگے والے بچے، آگے پھینکوں تو پیچھے والے بچے۔ اللہ فرماتا ہے محمد پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کو اندھا کرنا ہمارا کام ہے۔ آپ مٹھی بھر مٹی ڈال کے آپ نکل جاتے ہیں۔ یقین کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں، راستے میں ایسا قافلہ پڑا بادشاہ کا، ہر کسی کی عزت دار بیوی کے ساتھ وہ اپنی خواہش پوری مکمل کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم ہوا، سوچنے لگے بھی کیا کیا جائے۔ انہوں نے فرمایا اس روئے زمین پر ہم 2 ہی مسلمان ہیں، عورتوں میں تم سارہ اور مردوں میں میں ابراہیم، جب بادشاہ تمہیں پکڑ لے
تم سے پوچھا جائے تم کون ہو تو تم کہہ دینا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں. اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے. فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ایک منطق اختیار کیا آپ نے، کنایہ اختیار فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو وہ خوبصورتی دی، لیکن بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کی بہن کہنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا. اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. اس وقت حضرت سارہ نماز میں کھڑی ہو گئی وضو بنا کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ میں اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنے سب کچھ کو میں نے اپنے شوہر ابراہیم کے لیے وقف کر دیا تھا. اس ناپاک مردود اور ملعون سے اللہ تو میری حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اس کو وہیں پر بے ہوش اور غشی کر کے اس کو نیچے گرا دیا اور اس کی موت طاری ہو گئی. سارہ علیہ السلام نے کہنے لگی، یا اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ مجھے پکڑیں گے کہ میں نے اس کو مار دیا ہے. اے اللہ اس کو زندہ کر، بس اس کو سبق سکھا دے. جب یہ زندہ ہوا، ہوش میں آیا، اس نے پھر اپنی سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر پھر اپنے ناپاک ارادے کے لیے آگے بڑھا. پھر اللہ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، پھر وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. 3 مرتبہ ایسا ہوا. اس نے کہا کہ کہاں بت کو اٹھا کر لایا، لے جاؤ اس عورت کو بھیج دو. میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کے اندر اتنا رعب ہے کہ میں قریب جا نہیں سک رہا ہوں. ایسا دکھتا ہے کہ راستے میں کوئی آگ حائل ہے. اور بادشاہ متاثر ہو کر ایک باندی کو اس کے لیے گفٹ کے طور پہ دے دیا حضرت سارہ کو. وہاں طاقت قوم کے کام نہیں آئی. وہاں طاقت قوم کیا، صرف سارہ اور ابراہیم علیہ السلام 2 ہی مسلمان تھے اور کوئی تیسرا کوئی نہیں تھا وہاں پر. ہم کہتے ہیں ارے ہم کتنے خطیب صاحب، ہم تو تھوڑے لوگ ہیں، کیسے آواز اٹھائیں گے، کیسے فلاح کریں گے. اصل طاقت تو اللہ انبیاء کے ذریعے سے بتا رہے. ایمان کی طاقت اصل ہے. بادشاہ کے محل میں جا کر کامیابی بلکہ تحفہ لے کر واپس آ رہے ہیں. حضرت سارہ کی علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول فرمائی اور سارہ قادمہ کو لے کر باہر آ رہی ہیں. اور سارہ نے اپنی قادمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا. اس وقت کا جو پیغام ہے امت مسلمہ کو انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے جو پیغام دیا، اس پیغام پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. سلطنت عثمانیہ کے سب سے اخیر خلیفہ عبد الحمید خان، سلطنت گرنے کو ہے تو انگریز نے کیا کہا، عبد الحمید اب تمہاری حکومت، تمہاری طاقت، تمہاری جاہ و جلال کچھ نہیں ہے. تمہارے چاروں طرف دشمن کھڑا ہوا ہے، تمہارا چاروں طرف سے تم گھیرے گئے ہو. اس طرح کے 32 دانتوں میں تمہاری زبان، تمہاری مثال زبان کی طرح ہے. تم کہیں بھی جا نہیں سکتے، کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے. تو عبد الحمید خان نے جو جواب دیا، تاریخی جواب دیا، کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ ہماری مثال زبان کی ہے. نہ ہم دائیں جا سکتے ہیں، نہ بائیں جا سکتے ہیں، نہ آگے جا سکتے ہیں، نہ پیچھے جا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھ، عمر گزرتے دانت پورے ختم ہوں گے لیکن زبان اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی. ہم اگر گزر جائیں کلمہ گو ہمیشہ برقرار رہے گا. ہم اگر ختم ہو جائیں اسلام کا نام لینے والا برقرار رہے گا. لیبیا کے اندر بھی 20 سال ظلم اور تشدد کا جب نشانہ بنایا گیا کہ وہاں کے بزرگ نے اس سے مقابلہ کیا اور اس سے جرأت مندانہ کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ تمہاری تلواروں کی نوک ٹوٹ رہی ہے، اب تمہاری تلواروں کی نوک کوئی کام کے قابل نہیں ہے. اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ اگر تم ہمارے جسم کو تیر و تلوار سے زخمی کر سکتے ہو اور چھنی تو کر سکتے ہو، لیکن ہمارے دلوں میں بسا ہوا ایمان کا سودا تو نہیں کر سکتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے بھی یہی کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے عمر نے بہن کو تھپڑ مارا. کہا کیا پڑھ رہی ہو؟ فرمایا میں قرآن پڑھ رہی تھی.
عمر نے مارا، فرمایا عمر سے بہن نے کہا عمر اے میرے بھائی یہ وہ نشہ نہیں ہے جو چیز تلوار سے تو مجھ سے چھین لے، اگر تم میرے بوٹیاں کر کے کتوں سے نچوا کر اگر تم میرے بوٹیاں کر دے، ننگی تلوار سے ٹکڑے کر کے میرے بوٹیاں کر دے، تب بھی میں اپنی ایمان سے پھرنے والی نہیں۔ ایمان کی طاقت تو انمول ہے، ایمان کی طاقت کو نہ کسی میں تولا جا سکتا ہے، نہ کسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام نے اس طاقت کا مظاہرہ کیا۔ بدر میں اگر کامیابی ملی تو ایمان کی طاقت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا راز ہمیں بتایا، کامیابی کا طریقہ ہمیں بتایا۔ ہر دور میں جب ظلم و جبر کا ہم شکار ہو جائیں گے، ظلم و تشدد کا ہم شکار ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا پیغام دیا، حدیث میں اس کا پیغام دیا، نبی کی زبان سے، نبی کے عمل سے پیغام دیا، سرکار کے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا، لیکن ہم عمل کو سننے تیار نہیں۔ ہم تو منت سلوا دیکھ رہے ہیں ابھی بھی، کیا آسمان سے کوئی مدد آئے گی؟ تہجد تو کیا فرض نمازوں کی پابندی نہیں، اور امید ہے فرشتے آ کے ہماری مدد کریں۔ حلال تو کیا حرام کے لقمے پیٹ میں جا رہے ہیں، سود کے سوداگری کی وجہ سے، ناپتول میں کمی کرنے کی وجہ سے، اپنی تجارت، اپنی ملازمت میں جھوٹی قسمیں کھا کر ہمارے گھروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو پالنے کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے ایمان کو سودے میں ڈال کر ہم چیزوں کو لے آ رہے ہیں۔ بعض لوگ پکڑے گئے اپنی جھوٹی میں، اپنی جھوٹی قسم کھانے میں، ان سے کہا گیا تو مسلمان ہو، اس طرح ایسی حرکتیں تو کیا کرے صاحب، پیٹ کے لیے کر رہے، کیا غلط کرے؟ پیٹ کے لیے جھوٹ بولے، کیا غلط بولے، کیا ہوا؟ کہ برکت یہیں پہ ختم ہے ہماری۔ ہمارے معاملات اگر صحیح نہیں، ہمارا کردار اگر صحیح نہیں، ہمارا رویہ اگر صحیح نہیں، ہمارے اندر اگر اتحاد اگر صحیح نہیں، ہمارے اندر مخلصانہ عمل صحیح نہیں ہوگا تو پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ کامیابی کا وعدہ رکھا ہے وہ چیزیں ہمارے اندر اہتمام نہیں ہو رہی ہیں۔ نہ متحد ہونے کی ہم فکر کرتے ہیں، نہ اتحاد پیدا کرنے کی ہم اپنی فکر کرتے ہیں۔ عوامی سطح تو دور کی بات، قوم کے لیول کے اعتبار سے تو دور کی بات، گھر کے اندر بھائی سے متحد ہونا نہیں چاہتا ہے، باپ بیٹے سے متفق نہیں ہو رہا ہے، ماں بیٹی سے متفق نہیں ہے، پڑوس سے متفق نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، مضبوطی سے تھامے رکھو۔ آپس کے اندر اللہ نے حکم دیا تفرقات پیدا مت کرو، اختلافات پیدا مت کرو، اپنی زبانوں کو خاموش رکھو، ساکت رکھو، صامت رکھو۔ اللہ فرماتے پھر دیکھو ہماری مدد کیسے آتی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کی مدد اعمال سے آئے گی، ایمان کو مضبوط بنانے سے آئے گی، اور کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کے کردار سے، اس کے احوال سے، اس کے جسم سے، اس کے لباس سے تولنے کی شریعت نے مجھے اور آپ کو اجازت نہیں دی۔ کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں تو ایمان والا نہیں، مجھے اور آپ کو کہنے کی اجازت نہیں۔ کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں تو مجھے اور آپ کو اس کی اجازت نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، یہ کیسا ہے، یہ فلاں ہے۔ دل کے احوال، دل کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں لیا ہے۔ صحابہ کرام جا رہے ہیں، وقتی طور پہ جہاد کا اعلان ہوا، ایک چرواہے کو دیکھا تو فوراً تلوار نکال کے اس کا قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو چرواہے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اظہار کیا۔ صحابہ نے کہا یہ تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کرتا ہے، یہ دشمن خدا ہے، اس کا کام تمام کیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس واپس آئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دہل گئے، خوف زدہ ہو گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، آسمان پہ دو ہاتھیں اٹھاتے ہیں، اللہ سے مخاطب کر کے فرمایا
فرماتے ہیں اے اللہ مجھے اس معاملے سے بری کر دینا، میں اس معاملے سے بری الذمہ ہوں، اور ان سے مخاطب ہو کے فرمایا تمہیں پتا بھی ہے اس کے دل میں کلمہ پہلے سے موجود تھا یا بعد میں آیا، تمہارے تلوار کے ڈر اور خوف سے آیا، تمہیں کیا پتا وہ کسی جماعت کے منتظر میں تھا ہوگا، کسی مسلمان کی جماعت کے منتظر میں تھا ہوگا، اس لیے تو اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، تم نے کیا دل کو چیر کے دیکھا کہ یہ مسلمان والا کلمہ پڑھا یا اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے؟ ایک غیر مسلم کے بارے میں آقا علیہ السلام کے یہ نظریات، یہ ہدایات، یہ فرمودات ہے، آج ہم ایک مسلمان کے بارے میں غلط عقائد سوچتے ہیں، ان فلاں کا ہوں گا، یہ فلاں ایسا کرا ہوں گا، ویسا کاروبار کر رہا ہوں گا، اندھے کی باتوں کو بیان کرنے کی وجہ سے آپس میں مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے سجدے جب تک متحد نہیں ہوں گے، ایک کلمے کے دائرے میں جب تک نہیں آئیں گے، ایک مصلی کو مضبوط جب تک نہیں کریں گے، ایک مسجد کو مضبوط جب تک نہیں کریں گے، ایک امام ایک ملزم کی آواز میں جب تک نہیں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صدا مدنی دور کی زندگی سے دی ہے، اللہ نے کہا اگر تم کامیابی چاہتے ہو، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہاں میں کامیابی چاہتا ہوں، میں فلاح چاہتا ہوں، میں سکون چاہتا ہوں، میں عافیت چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام پہلے سے دیا، اور ہر دن اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں، مؤذن کی صداؤں سے دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ مسجد کی طرف، آؤ مصلی کی طرف، آؤ میرے گھر کی طرف اور مجھے پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتے ہیں جب تم پکارو گے تو میں تمہارے شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ حضرت سارہ نے اپنے شوہر کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ کی طرف آپ مخاطب ہو گئی، اللہ نے فوراً آپ کی مدد فرمائی۔ حجرے میں نبی علیہ السلام حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ علی یہ تو ابھی آیا، بچانے والا پہلے سے موجود ہے۔ چاروں طرف دشمن ہونے کے باوجود بھی مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا، یہ شیبہ نہیں دیتا، اس کے مقام، اس کے مرتبے، اس کے رتبے کی یہ بات خلاف ہے کہ وہ دشمنوں سے ڈر جائے۔ ایمان کی طاقت اتنی کمزور نہیں، ایمان ہی کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو اٹھائے رکھا، زمین کو بچھائے رکھا، پانی میں رواں دوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اتنے مسلمان جو اللہ ایک اذان، ایک صدا، ایک ندا میں جمع ہونے والے، اگر دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے تو پھر یہ ہمارے حرام لقمے کا اثر ہے یا ہمارے اندر نااتحادیوں، نااتفاقیوں، اختلافات کا اثر، یہ پھوٹ پیدا ہو رہا ہے۔ اسی لیے خدارا استغفار کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک کلمہ پڑھنے کا اہتمام کیا، نبی علیہ السلام نے اس کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ایسے خوف کے عالم میں دل تذبذب کا شکار ہو، جسم تذبذب کا شکار ہو، ذہن تذبذب کا شکار ہو، اس موقع پر یہ کلمہ اور یہ آیتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اس کو یاد کر لیں، اگر کسی کو یاد نہیں تو نماز کے بعد ہم سے رجوع ہو، ملاقات کریں، یا امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے آپ ملاقات کر لیں، کلمات آپ کو بتا دیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ ید اللہ علی الجماع، جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایک جماعت مل کر جو کام کرتی ہے اللہ اس کو زیادہ برکت دیتے ہیں۔ اکیلے بند کمرے میں بریانی کھائے تو اتنا ثواب نہیں، 4 لوگوں کے ساتھ دال انڈا کھا لے تو اللہ اس کو وہ زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ اکیلے بند کمرے میں نماز پڑھ لے تو وہ ثواب نہیں، مسجد میں آ کر اجتماعی طور پر نماز پڑھ لے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ساتھ میں ہم اور آپ پڑھ لیں گے، ساتھ میں آپ بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لوں، آپ کے پڑھنے سے اللہ میری مغفرت فرمائے، یا اس نمبر کی آواز کی وجہ سے ہم سب کے پڑھنے سے اللہ ہمارے دل کے حال کو سن لے اور اللہ ہماری قبول فرمائے۔ ساتھ میں پڑھ لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ونعم المولا
ونعم النصير۔ دوسری اور اہم بات، پہلی بات تو میں نے بتا دیا، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ کامیابی کا سب سے پہلا بڑا راز ہے۔ سارے وظائف، سارے عامل اپنی جگہ بیکار ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز سب سے بڑا اور سب سے پہلا وظیفہ ہے۔ اور دوسرا کام یہ آیت قرآن پاک کی پڑھنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور تیسرا کام پڑھنے کا، آپ نے سنا ہوگا نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت آئے گی، قرآن پڑھنے سے اللہ کی برکت آئے گی، فرشتے آئیں گے۔ قربان جاؤں آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرامی پر، نام نامی پر بعض مسلم بادشاہ، حکمراں، بعض صحابہ ایسے گزرے ہیں بغیر وضو کے سرکار کا نام بھی نہیں لیتے۔ حدیث میں کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو 40 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ تو آدمی مشکل حالات میں ہو، کٹھن حالات میں ہو، خوف کے عالم میں ہو، تو کثرت سے درود شریف پڑھنے کا ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر پیغام دیا، درود شریف پڑھنے کا کوئی عدد متعین نہیں، کوئی وقت متعین نہیں، کوئی تقرر نہیں کہ اتنی مرتبہ آپ پڑھیں، اتنی مرتبہ آپ پڑھیں، جتنا وہ درود شریف پڑھے گا اتنی رحمتوں کا وہ مستحق ہوگا بارگاہ خداوندی میں۔ اس لیے آج اپنے سجدوں کی جبینوں کو ہم مضبوط کر لیں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس روز بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیتے ہیں۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، تلوار ہتھیار نہیں، طاقت ہتھیار نہیں، دعا کو ہتھیار قرار دیا گیا۔ وہی دعا جو ملعون بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، وہی دعا سب سے بڑا ہمارے لیے ہتھیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔